بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ آج کا دن پی ٹی آئی کا دن رہا اور الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس کے مطابق پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا تھا، اس پر سٹے جاری کر دیا گیا ہے۔ ابھی اس کی تفصیلات آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ پی ٹی آئی نے ایک اور بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور جب ایسے حالات ہیں کہ ہر طرف سے پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ ہے، پریشر ہے، مختلف ہیلے ہتھکنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں، ایسے میں پی ٹی آئی کا یہ ریکارڈ دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سبق آموز ہے، ان کے لیے ایک یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ان حالات میں بھی جو پارٹی اس قدر پرفارم کر سکتی ہے تو پھر باقی سیاسی جماعتیں پیچھے کیوں رہ رہی ہیں۔ تو وہ ریکارڈ یہ ہے، یعنی حیران کن ریکارڈ ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور یعنی جب حالات مشکل ہیں، اگرچہ 2017-18 کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو آج کے حالات میں فرق یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پر نہیں ہے، جبکہ 2017 اور 18 میں جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر تھی، جو حکم یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا تھا اسی کو فالو کیا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج وہ حالات نہیں ہے، جوڈیشری قدرے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس میں 2434 یعنی سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کی طرف سے داخل کروائے گئے ہیں، اور پی ایم ایل این کی طرف سے 2134 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی پاکستان کی طرف سے 1651 اور ٹی ایل پی کی طرف سے 1471 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے پی ٹی آئی نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑا ریکارڈ بنایا ہے، اور بلکہ ایک خبر کے مطابق ایم این اے کے ایک حلقے میں پی ٹی آئی کی طرف سے 34 بندوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ جہاں یہ خوشائند ہے پی ٹی آئی کے لیے، وہاں یہ پی ٹی آئی کے لیے مسائل بھی کھڑے کر سکتا ہے۔ اگر تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے تو اس صورت میں تو پی ٹی آئی کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات ہوں گی، اور اگر یعنی الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم ہی رہتا ہے اور سپریم کورٹ بھی اسے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ختم کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اگرچہ بلہ ظاہر ہے جس کا انتخابی نشان ہوگا وہی پی ٹی آئی کا امیدوار کہلائے گا، لیکن جب قیادت اندر ہو تو فیصلہ سازی کے جب مسائل آتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کر پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کنفیوز کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے معاشی طور پر، ابھی چونکہ الیکشن کے حالات بنے ہوئے ہیں، الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے تو 100 انڈیکس میں اسٹاک ایکسچینج میں 1919 پوائنٹ کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے، اور جو یعنی ماہرین ہیں اسٹاک ایکسچینج کے، ان کے مطابق سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اب چونکہ الیکشن ہوں گے، اور الیکشن یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ امیر لوگوں کا کھیل ہے، اور یعنی سرمایہ دار طبقے کا یہ کھیل ہے۔ غریب آدمی بیچارہ صرف نعرے مارتا ہے اور ووٹ دے کر چلا جاتا ہے، اور ہم ان سرمایہ داروں سے یہ توقع کرتے ہیں، غریب آدمی اس سرمایہ دار سے یہ توقع کرتا ہے کہ یہ میرے لیے معاشی حالات بہتر کرے گا، جبکہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے اور سرمایہ دار نظام ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی غریب آدمی کی فلاح و بہبود کا نہیں سوچ سکتا۔ وہ اپنے اقتدار کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری بہتری کے لیے کچھ کریں گے۔ جب ان کے الیکشن کا بھی اعلان ہوا ہے، ان کی گیم کا بھی اعلان ہوا ہے، تو معاشی طور پر حالات یعنی خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ جیت کر سامنے آئیں گے، کوئی بھی جماعت ہو، تو پھر عوام کے لیے اس میں کتنی مشکلات ہوں گی اس کا اندازہ ظاہر آنے والے دنوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مل کر ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست کریں، ان کے لیے بہتر ماحول اور سازگار ماحول پیدا کریں، پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواست دائر کر دی ہے۔ ادھر اے این پی کو بھی یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی لاحق ہے کہ ان کا انتخابی نشان لالٹین بھی ان سے چھیننے کی بات کی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ 3 ایم پی او کے تحت ان کو مزید 15 دن کے لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ جو گرفتاری ہے اس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور عدالت سے ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ کون سے سیاسی
جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان میں سے کتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، تو ان میں 2 ہیں۔ عالم عادل شیخ سندھ سے 238 238 سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جو مسترد کر دیے گئے، اور ان کے لیے کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس طرح کی ہے جس طرح امریکہ والوں نے جس طرح انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ہے، اس کو نااہل قرار دیا ہے، اس کو فارغ کیا ہے سیاست سے، اسی طرح 9 مئی کے واقعات میں ملوث 9 مئی کی تحریک پیدا کرنے والے لوگوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ لیکن عدالت اور ریاست اس وقت بھی پس و پیش کا مظاہرہ کر رہی ہے اور پیچھے ہٹ کر بیک فٹ پر ہو کر کھیل رہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس طرح کی کوئی قرار واقعی سزا کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے۔ دوسرے زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی NA-185 ڈی جی خان سے مسترد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس کو ملتان بینچ میں اس پر کے خلاف اپیل بھی کی تھی، لیکن ملتان بینچ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ اب اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کے لیے جو بڑا دن تھا، ان کا انتخابی نشان بلہ ان کو واپس دیا گیا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کیا گیا تھا اور جسٹس کامران حیات میاں خیل نے اس کیس کو سنا ہے۔ یہ 1 رکنی بینچ تھا، اس نے ان کو سنا اور جسٹس کامران حیات میاں خیل نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر سٹے دے دیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد 2 رکنی بینچ بنے گا اور پھر اس کا فیصلہ آئے گا۔ البتہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ جسٹس کامران حیات میاں خیل کے بارے میں بہت سا آج پروپیگنڈے ہوتے رہے۔ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ کرنے والے جج کے خلاف بھی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ عمران خان کا کھلاڑی ہے اور پی ٹی آئی کا کارکن ہے۔ بلکہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ پی کے حکومت کے جب حکومت تھی وہاں پر 2018 سے 2023 تک، تو اس میں یہ سرکاری وکیل تھے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکا۔ البتہ یہ طے ہے کہ 11 فروری 2022 کو عمران خان صاحب کی پی کے میں جب حکومت تھی، ان کی تعیناتی ہوئی، اور اس وقت جسٹس بندیال، جن کا تعلق خاص کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ رہا ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کا نرم رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کے فیور میں رہے ہیں، انہی کے دور میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ اب اس میں حقائق کتنے ہیں یہ ذرا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن یہ کہا گیا اور اس پر ٹرولنگ ہوتی رہی سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔